سورہ آل عمران آیت نمبر 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریۃ بعضها واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ لفظی ترجمہ ہے ذریتاً اولاد، بعد کچھ ہا اس کی، من سے بعد کچھ، وا اور اللہ رب العزت سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اس جب قالت کہا امرأتو بیوی نے عمران کی، ربی میرے رب، انی میں نے نظر مانی لا واسطے کا تیرے، ماں جو فی میں بطنی شکم یا میری، محررن آزاد فاتو تقبل قبول کر، من سے یا مجھ، انا بے شک کا تو انتا تو ہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے خوب جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا ذریتاً یہ ایک نسل ہے، یعنی ان برگزیدہ بندیں جن کا ذکر جو ہے اوپر ہوا، ان میں سے باہم نسلی تعلقات بھی ہیں، اور دین کے اندر یہ حضرات ایک دوسرے کے معاون ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی۔ عمران دو ہیں، ایک کا نام ہے عمران بن یسہر بن قامت بن لاوا بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن معصان ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے، یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام جو ہے وہ حنہ بن فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا میں کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمے ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی چھا گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ رب العزت کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی، یعنی دانہ جو ہے اسے کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا رب ذوالجلال، اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہو گئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی واقعہ انشاءاللہ کی بیان ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔